اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو جو شکل عطا فرمائی وہ انسانی شکل عطا فرمائی۔ اسی کو باری تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہتر عمدہ صورت کے اندر بنایا، لیکن یہ اسی صورت کے اندر ہے اور اسی شکل کے اندر ہے کہ جب کہ انسان اپنے اندر انسانیت پیدا کر لے۔ اور انسانیت کے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور جتنے بھی حضرات انبیاء کرام اور مرسلین عظام اور خاص طور سے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت مطہرہ لے کر آئے ہیں، اگر ہم اس شریعت کو اختیار کریں، اس کے اوپر عمل کر لیں، تو اس کو کہتے ہیں انسانیت، اور اسی کا نام انسانیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، جو صاحب ایمان ہیں، جو شریعت کو اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ نعمتیں دنیا کے اندر تو حاصل ہونا ہی ہے، لیکن انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی حاصل ہوں گی۔ اور سب سے بڑی نعمت جو اس انسان کو حاصل ہوگی جو شریعت کو اختیار کرے گا، اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑی نعمت اللہ کے یہاں کوئی دوسری نہیں ہے، اور مومن ہی کو اللہ کا دیدار بھی حاصل ہوگا۔ لیکن جو شریعت کو اختیار نہیں کرے گا اور اپنے اندر انسانیت پیدا نہیں کرے گا اور شریعت محمدیہ کے اوپر عمل نہیں کرے گا اور اللہ کے فرائض کو ترک کرے گا اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز نہیں رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی مقام بیان کیا، فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے اندر جو سب سے نیچا گڑھا ہے، وہ جہنم کا گڑھا ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کو انسان بنایا، شریعت محمدیہ کے اندر ہمیں پیدا کیا، امت محمدیہ کے اندر پیدا کیا۔ اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس امت محمدیہ میں ہونے کے بعد شریعت محمدیہ کو اختیار بھی کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں، اور اللہ نے جو ہمارے اوپر فرائض مقرر کیے ہیں، چاہے وہ اپنے فرائض ہوں وہ بھی ادا کریں، اور جو بندوں سے متعلق فرائض ہیں وہ بھی ہم ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بنگلے عطا فرمائے، یہ کاروبار عطا فرمایا، یہ کوٹھیاں عطا فرمائیں، یہ اولادیں عطا فرمائیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ کی نعمتیں جب ہمیں حاصل ہوں تو مسلمان کا فرض یہ بنتا ہے کہ ان کی شکر گزاری بھی کرے، اور شکر گزاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرے، اور قدردانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم کوئی نعمتوں کی قدردانی کرنے کے لیے کوئی وظیفہ پڑھیں، ہم کوئی وظیفہ اختیار کریں جو اللہ کا شکریہ ادا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں آپ کو اللہ نے دولتیں بھی دی ہیں، اللہ نے نعمتیں بھی دی ہیں، اولادیں بھی عطا فرمائی ہیں، روزگار بھی عطا فرمایا۔ ہم دعا کریں، ہمارے بھائی ہمارے دوست جناب منو خان صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو کاروبار بھی دیا ہے، اللہ نے ان کو اولادیں بھی عطا فرمائی، ان کو اچھے بچے بھی عطا فرمائے، بچوں کے بچے بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ جتنی بھی اللہ کی شکر گزاری کریں اور نعمتوں کی قدر کریں وہ کم ہی کم ہے۔ تو انہی نعمتوں کی شکر گزاری میں اور قدردانی میں ایک یہ بھی ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج یہاں یہ بچوں کے ذریعے قرآن کریم کا ختم مبارک بھی ہو رہا ہے، ایصال ثواب بھی ہو رہا ہے، دعائیں بھی ہو رہی ہیں، اور باقی تو روزمرہ کی جو چیزیں ہیں اور جو فرائض ہیں وہ ان کی، ان کے بچوں کی، عورتوں کی، مردوں کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ ہر وقت جو ہے وہ اپنا ذہن، اپنا دماغ اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ اس سے بڑی اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی اور شکر گزاری کی کوئی چیز نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے تو وہ دینے کے بعد جو ہے وہ ہمیں آپ کو آزمانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں میں تمہیں یہ نعمتیں دے رہا ہوں، تم یہ نعمتوں کی شکر گزاری کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو؟ تو ہمیں جو ہے ان نعمتوں کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ اللہ نے جو ہمیں آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اسی کے لیے پرستش ہونا چاہیے، اسی کی پوجا ہونا چاہیے، اسی کی عبادت ہونا چاہیے، اور اس نے ہمارے آپ کے فائدے منفعت کے لیے زمین اور آسمان کو بنایا اور دنیا کی تمام چیزوں کو یہ انسانی منفعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ لوگ بھی دور دراز سے پڑھنے کے لیے آپ آئے ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ بھی اس نعمت مترقبہ سمجھیں اس کو اور اللہ کا شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ آپ کو یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آ پائے گا۔ یہ بہت بڑی آپ کو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ آپ کو جو بھی یہ وقت ملا ہے اس نعمت کو سمجھیں، اس وقت کی قدردانی کریں۔ یہ وقت آپ کے جانے کے بعد پھر ہاتھ نہیں آ پائے گا۔ تو 24 گھنٹے آپ اپنے علم کے اندر اور اللہ نے جو یہ موقع عطا فرمایا ہے اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، اپنے بڑوں کی نظروں، اپنے بڑوں کے حالات کو، ان کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، کس طریقے سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، ہمیں اپنے گھر کے اندر رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، مسجد کے اندر رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، مدرسے کے اندر رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، ہمیں کسی کے یہاں جانا ہے تو ہمیں کس طریقے سے وہاں وقت گزارنا ہے، ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے تو کیسے رہنا ہے، تنہائی میں وقت گزارنا ہے تو کیسے گزارنا ہے۔ یہ چیز آپ لوگوں کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز آپ کے اندر حاصل ہو گئی تو انشاءاللہ آپ ایک بہت اچھے انسان، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے قابل ترین انسان بنیں گے۔ یہ سب نعمتوں کی شکر گزاری ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر بھی یہ صلاحیت عطا فرمائے، ہم لوگوں کے اندر بھی صلاحیت عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتوں کے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور یہ وقت دیا ہے ہم اس کی شکر گزاری اور نعمتوں کی قدردانی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ ہمارے بھائی کے یہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے، دعا اور ایصال ثواب کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اچھا گھر عطا فرمایا۔ بھائی دعا کریں ان کو، ان کے بچوں کے لیے یہ گھر مبارک فرمائے۔ انہوں نے یہ کام کرایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کے لیے روزی نصیب کرے۔ ان کے یہاں خوشی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اولاد صالح ان کے بچوں کو عطا فرمائے۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مقام کے پر ان کو، ان کے بچوں کو، سب کو کامیابی و کامیابی